صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ سارے حضرات اپنے اعمال دی قبولیت واسطے پرخلوص صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود اللهم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الرحمن في كلامه القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، میرے خیال بجلی آ گئی ہے شاید۔ اچھا، میں تو سمجھ رہا اس بھائی آج گرمی تے محبت دا مقابلہ ہے، تے میں یقین رکھدا کہ ساڑا تجربہ ہے جتھے بھی محبت تے گرمی دا مقابلہ ہوئے، گرمی ہار ویندی ہے، محبت جیت ویندی ہے۔ میں کچھ گزارشات کل کیتی ہیں، کچھ رہ گئی ہیں جڑیاں میں آج دی مجلس کو تمام کرنا چاہنا۔ اگر جناب دی توجہ ہے تو میں شروع کر دے ماں۔ ایک میں چھوٹی دی گزارش پہلے کرنی ہے، چونکہ میں کل حاکمیت تے گفتگو کیتی ہے اور اللہ دے قرآن جو دو اوصاف بیان کی دن کے رحمان فرمایا میری طرفوں حاکم ہو سکدے جڑا ساریاں نالو عالم بھی بڑا ہوئے تے ساریاں نالو بہادر بھی بڑا ہے۔ آج جیڑی میں گزارش کرنی ہے اس انہاں آیات نال متصل۔ قال لهم نبیہم، نبی نے انہاں ناکھیا ان آیت ملک ہی
کہ طالوت اللہ دی طرف و حاکم ہے، اور اس دا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے طالوت واسطے ایک معجزہ نازل فرمایا۔ آیت بمانا معجزہ، ایک نشانی۔ اور قبلہ میں تھے رک کے ترجمہ روک کے عرض کردہ، قرآن پاک آیت بمانا معجزہ استعمال ہوئے، اور جڑے مکے دے مشرکین انہاں بچیاں دا کھیل بنا لیا، بار بار رسول اللہ کو لا کے معجزے 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 طلب کرن لگ پے۔ کہ اللہ رب العزت فرمایا انہاں سمجھا اے معجزے کوئی بازیچہ اطفال نہیں، قل انما الآیات للہ، معجزے اللہ دی طرف ہوں۔ آؤ جنہیں ملے چاہے ان کی حکمت مصلحت وہ اپنے معصوم بندے دے حق تے معجزہ ظاہر فرمائے دے۔ ان کا مطلب یہ ہویا کہ آیت بمانا معجزہ ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا طالوت میری طرف و حاکم ہے، اور اس دا ثبوت ہے کہ میں طالوت واسطے ایک معجزہ نازل فرمایا۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ ان یاتیکم التابوت، تہاڈے کول ایک تابوت آوے سی، فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت تہاڈے رب دی طرفوں تہاڈے واسطے سکون دا سامان ہو سی، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس تابوت سکینہ تبرکات آل موسیٰ حسن، تبرکات آل ہارون حسن، کہ اجڑا تابوت آسی اس نو اٹھاون والے دنیا دے لوگ نہ ہو سن، تحملہ الملائکہ، اس نو اٹھاون والے میرے ملائکہ ہو سن۔ ان فی ذالک لآیہ، رحمان فرمائے دے بڑی نشانی ہے، یہ معجزہ بڑی نشانی ہے، کنہ واسطے؟ انہاں لوگاں واسطے کہ جنہاں دے قلب وچ نور ایمان ہے۔ میں جناب نو جلد جلد سمجھا لے کہ اللہ دی طرف و حاکم ہو سکتا ہے جس واسطے معجزہ ہوئے، صاحب اعجاز اللہ دی طرف و حاکم ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی جڑا صاحب اعجاز نہیں وہ دنیا دا بڑھایا ہویا حاکم ہو سکتا ہے، وہ اللہ دی طرف و حاکم نہیں۔ توجہ ہوگی نا حضرات؟ اتھے میں بھی ایک گل کرنی چاہ رہے ہیں اور عزیزاں بھائیاں سمجھونی چاہ رہے ہیں۔ میرے محترم، ایک ہے معجزہ، ایک ہے سحر۔ سحر ہے جادو، اور جادو اور معجزے دے درمیان فرق ہی ہے۔ ضروری باتاں جنہیں میں عرض کر رہا ہوں میرے محترم سامعین، معجزے اور جادو ڈھیر سارے فرق ہیں، مگر بنیادی فرق جڑے میں عرض کرنا چاہنا وہ ہے کہ معجزہ اس فعل نو آدن جڑا اس زمانے دے تمام لوگاں نو عاجز کر دے۔ معجزہ کا مطلب ہی ہے عاجز کرن والا۔ میرے محترم سامعین، معجزہ جڑا اس دور دے لوگاں نو ایسا خارق کی عادت ہوئے کہ سارے لوگ اس کو عاجز آونجن، یا میں تھوڑا جا بدل کے آکھاں، جادو دا مقابلہ کیتا جا سکتا ہے، معجزے دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ معجزے دا معارضہ اور مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے جادو تعلیم و تعلم، کسب و اکتساب نال حاصل ہوندے۔ کوئی بندہ سکھے کسے جادوگر تو جادو آ گیا، مگر معجزہ تعلیم تعلم نال نہیں ہوندا، اور رحمان دے حکم نال ہوندا۔ معجزہ من جانب خدا ہوندے۔ تیسرا تے بڑا بنیادی فرق ہے جڑا عزیزاں یاد رہنا چاہیے۔ میرے محترم، جادو حیات بدلتا ہے، معجزہ حقیقت بدلتا ہے۔ پتہ نہیں دوسرا کوئی لطف لیا ہے یا نہیں، میں نے ڈھیر ساری تشریح ہکا جملے سمیٹ دیتی ہے۔ کیا کہ سحر اور جادو حالت بدلتا ہے، حیات بدلتا ہے، معجزہ حیات بھی بدلتا ہے، ساتھ ساتھ حقیقت بھی بدلتا ہے۔ اور میرا خیال ہے میرے سارے آباب پہنچ گئے۔ مثال عرض کر رہے ہیں، جڑے جادوگر فرعون دی طرف حضرت موسیٰ دے مقابلے آئے ہیں، اور جنہ رسیاں دے سب بڑھائے ہیں، ہے نا یاد؟ کوئی سر ہلاؤ نا میرے نال۔
یاد ہے نا، میں ساری ڈیٹیل تو نہیں بیان کرنا چاہتا. جدا انہاں رسیاں سٹیاں او سانپ نظر آئے. اللہ دا نبی حضرت موسیٰ تھوڑا جیا پریشان ہوئے. جو رحمان فرمایا پریشان نہ ہو، جڑا تیرے ہاتھ سوٹا ہے او سٹ او اجدہا بن ویسی. اچھا اتنے میں ایک لفظ تھوڑا جیا نا شبہن محسوس ہوئی جدا ابتدائیت میں پڑھیا کہ موسیٰ خوف زدہ ہو گئے. چونکہ میں پچھلی آیات تا پڑھ چکا ہس کہ اللہ دی طرف حاکم ہو ہوندے جن دے دل اچ خوف نہ ہوئے. بس دل تا حاکم نہیں ہوندا. تے میں قبلائی تھے پھر پڑھیا جو حضرت موسیٰ خوف زدہ ہوئے. میں والیس جستجو اچ رہا بھئی خوف تو مراد بھئی موسیٰ کیا فرعون دے جادوگراں تو خوف زدہ ہوئے. اے عقدہ مشکل حل ہوئی جدا میں نہج البلاغہ دا چوتھا خطبہ پڑھیا. میرے مولا علی فرمایا ما اوجس موسیٰ فی نفس ہی خیفہ. موسیٰ دے دل اچ اپنا خوف کوئی نہ، انہاں جاہلاں دا خوف آ کہ دائیں رسیاں دے سپ وے کہ گمراہ نہ ہو جائے. امیر حضرت موسیٰ نو انہاں جوحال دی گمراہی دا خوف ہا، ورنہ حضرت موسیٰ فی نفس ہی اپنی ذات دا کوئی خوف نہ. جدا پروردگار دا حکم ہویا. میرے نال چلنا جی، میں ذرا سپیڈ تیز کی تھی جی میں تھوڑا جا وقت بچا لواں. میرے محترم سامعین جدا حضرت موسیٰ حکم پروردگار ہویا. میرا کلیم نبی اپنا عصا سٹ، اللہ دے نبی نے لکڑی دا بنیا ہویا عصا جدا زمین تے سٹیا. اللہ دا قرآن آدھے او اجدہا بن گیا. صرف اجدہا نہیں بنیا، جڑے جادوگراں دے رسیاں دے بڑے ہوئے سپن او سارے سانپ نگل گیا، او ساریاں رسیاں نگل گیا. میرے محترم سامعین میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں قرآن پاک گواہ جدا اوندا اجدہا بننا ہا. اس وقت القی الساحرۃ سجدا، او جڑے جادوگر ہن او سارے سجدے چ گر گئے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، آکھن لگیا سا ہارون تے موسیٰ دے رب دے ایمان لے آیا. جدا حضرت موسیٰ دا عصا اجدہا بنیا. جدا موسیٰ نے معجزہ ظاہر فرمایا. فرعونی نہیں مننے، جادوگر من گئے. کیوں بھلا؟ اس واسطے یہ او جادو دے فن نو سمجھ دے ہن ساڑا تو سارا فراڈ تے دھوکا ہے. او جڑا لکڑی دا اجدہا اصلی لکڑی دا سوٹا اصلی اجدہا بن گیا. جڑا لکڑی نو اجدہا حقیقی شکل اچ بدل دے وے او عام بندہ نہیں ہوندا، او نمائندہ خدا ہوندے. فرعون نو غصہ آیا، وہی نہ تو فٹو فٹ کتنی اس دی شکست ہوئی جو آکھن لگا تساں فوراً حضرت موسیٰ تے ہارون دے رب تے کیوں ایمان لے آئے. غصے چاہ گیا. آخر فرعون آکھن لگا کہ میں توان سولی تے لٹکے سا، میں توان الٹے پاؤں قتل کر سا. پتہ ہے قرآن نے کی آکھے انہاں جادوگراں دا قول اللہ نے قرآن اچ نقل کیتا. انہاں آکھیا فقز ما انت قاز، تیرا جیڑا دل آوے تو کر. اسا ہارون دے رب تے بھی ایمان لے آئے، موسیٰ دے رب تے بھی ایمان لے آئے. کیوں میرے نوجوان عزیزو، میں پھر نکتہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جس واسطے میں ساری محنت کر لئی اور اپنے عزیزان اس بات کی طرف متوجہ کر لیا. میرے محترم چونکہ وہ جادو دے فن تو واقع فن انہوں سمجھ آ گئی کہ ساڑا جادو تا صرف شوق دا بازی ہے، اے تا صرف حیات بدل دے. جیڑا لکڑی نو اصلی اجدہا بنا دے اے نمائندہ خدا ہے. وال انہوں یقین آ گیا کہ جناب موسیٰ عام شخص نہیں بلکہ نبی خدا ہے. جدا فرعون دے جادوگر منزل یقین تے آ گئے تے آکھن لگے ہون تیرا جیویں دل آوے جو مرضی آوے سزا دے. اساں ہارون تے موسیٰ دے رب تے ایمان لے آئے ہیں اور اسا اس ایمان تو پیچھے ہٹن والے نہیں. میں دو باری جملہ تقرار کر کے اپنے صاحبان نو سمجھا لے. اندہ مطلب عقیدے دی منزل تے جدا کوئی شخص منزل یقین تے آ جائے، جدا بندہ آل محمد دے عقیدہ ولایت اچ منزل یقین تے آ جائے،
جدا بندہ علی دے 11 پترا نو حق دا امام من لے اس ویلے وہ اپنے دور دے فرعون نو آدھے فقد ما انتقاد میں سب کچھ قربان کر سکدا علی نو نہیں چھوڑ سکدا ہے یا نہیں میرا محترم مجمع میں اس سے کتنی مثال عرض کر سکتا میسا میں تمار دی مثال تیرے سامنے ابو ذر دی مثال تیرے سامنے سورہ بولو میرے نال حجر ابن عدی دی مثال تیرے سامنے خدا قسم صرف ایک مثال میسم دی عرض کرنا چاہنا جدا حاکم وقت نے جناب میسم نو گرفتار کرایا کھجور کو لے آیا سولی تے لٹکاون واسطے آکھن لگا میسم تیرے متعلق بڑیاں خبراں ہن جو تین علی دس گئے ہن میسم فرمایا میں ساری گل سنونا چاہنا آدھ رات دا ٹائم ہاں میرے دروازے تے علی آئے نہیں تو لطف نہیں لیا میسم دے دروازے تے آدھ رات لے علی آئے نصف شب میسم دے دروازے تے علی آئے توڑے ہاں ٹھاروے نگلا لفظ سن کے میسم دا دروازہ دا قلباب ہویا میسم دروازہ کھولا سامنے مولا علی نظر آئے دست وسطہ عرض کردن مولا ایس رات دے ٹائم غلام دے دروازے تے کیوں آئیو میرے مولا فرمیدن میسم تیری محبت مجبور کی کیڑا سعادت مندو سی جڑا علی دا محبوب ہوئے جیدے نال علی محبت کردہ ہوئے مولا حکم فرماؤ این سینے تے ہاتھ مار کے میرے مولا فرمایا انہا ہونا لعلمن جمع میسم علی دے پہلوان علم دے سمندر ٹھاٹھا مار رہے ہیں کوئی ہوئے ہاں جسنو میں علی اپنے علم دی خیرات کرا میسم میں تن علم منایا والبلایا عطا کرنا چاہنا عمر ابن حریث نامی شخص دے دروازے تے لے آئے کھجور دا ایک چھوٹا جیا پودا بکھا کے فرمایا میسم جدا ایک کھجور دا پودا جوان ہو سی تن اسے کھجور دے پودے نال سولی تے لٹکایا ویسی آدھے مولا میرا جرم فرمایا میری محبت آدھے مولا ایتا ایک دفعہ کئی دفعہ لٹکایا ونیا سولی تے مولا میں ہر صدمہ برداشت کر سکتا علی جے غیور امام دی محبت نہیں چھوڑ سکتا اور جوانوں بڑا درس ہے اس واقعہ میں ریپیٹ کر رہے ہیں خدا قسم جدا وہ وقت آیا جدا اس گرفتار کرایا میسم نو کھجور دے پودے کو لیا کے جدا ایا تنز کی تس جو تن علی دس گئے ہن میسم سارا واقعہ سنا کے فرمایا میرے مولا تفصیل نال سمجھایا ہا تیرے ہاتھ تے پیر کٹ دیتے ویسن تیری زبان کٹ دیتی ویسی تین اسے کھجور نال پھوس سولی تے لٹکایا ویسی اے آدھے جلاد نو ہاتھ پیر کٹ دیو زبان نہ کٹو ہاتھ پیر کٹ دیو زبان نہ کٹو اور اس کھجور نال میسم نو سولی تے لٹکا دیو اللہ اکبر سننا میرے دوستو ہن ذرا منظر دیکھنا سولی دا پھندا میسم دے گلے ہاتھ پیر کٹے جا چکن جسم چو خون جاری این اس عالم سولی تے لٹک دیا ہویا میسم پکار کے آکھ رہے ہیں حلمی الیہ یا اہل الکوفہ انا انبئکم بفضائل علیین کوفہ والو جلدی آؤ میسم تو ہن علی دے فضائل سناوے میرا خیال ہے اپنے مومنین تے محبت کرن والے لوگ آئیں علی دے فضائل پڑھنا اور بات سولی دفن دا گالے جھوے ہاتھ تے پیر کٹے گئے ہوں تھوڑا تھوڑا سیر ہلاؤ میرے نال اے خون پہ آوانگا ہوئے والیس عالم اچ علی دے فضائل پڑھنا اے میسم دا کمالا خدا جان دے کوفہ والے آ رہے ہیں علی دا غلام کدی قرآن دی آیت پڑھ دے کدی پیغمبر دی حدیث پڑھ دے کوفہ والے متوجہ کر دے آیت میرے مولا دے حق کچھ ہے یا نہیں اے حدیث علی دے حق کچھ ہے یا نہیں جدہ حاکم نو خدشہ ظاہر ہویا
عوام ہل چلتے افراتفری دا عالم انقلاب دا خطرہ لاحق ہویا جلاد نو آدھے اگے بعد دی زبان کٹ اس جلاد زبان کٹن واسطے نیڑے آیا میسم روک کے آدھے پہلے اس تو پوچھیا میرے مولا دا فرمان سچ ہویا یا نہ میرے بھائی یہ ہے منزل یقین گھبراتا نہیں گیا میں ویسے نہ پہلے دن تو کئی بندے تاڑی بیٹھے انہیں منہ نہیں ہلایا ایڈے پکے مومن بھی تھے راندے دراز سے نہیں ہو وہ سارے پکے بزرگ آ جانا ہے جنہی سیر ہلاؤن علی دادے تب بڑھڑے بھی دے سکتے اللہ تو آتے راضی ہوئے میرے بھائی میں عرض پہ کرتا منزل یقین عقیدے دے اندر منزل یقین ضروری انہیں ڈاما ڈول نہ ہویا بتاؤ او تو کوئی کھوتا ہینگے تو دائیں پھاج پیا او تو کوئی ہوا چلی تو دائیں دوڑ پیا جے علی و حق دا امام منی یقین نال من اسرائیج پھول نہیں برسائے ویندے اسرائیج کانٹے راستے کانٹے پچھائے ویندے علی دی ولایت پھلا دی سیج نہیں اس واسطے بھی آمادہ رہنا چاہیے نہج البلاغت میرے مولا آپ فرمایا من احبنا فلیستعد للفق جڑا ساڑے نال محبت کرسی اس نو چاہیے امتحان واسطے تیار ہو جائے تندورہ تے سوشل بائیکاٹ برادری تے سوشل بائیکاٹ ان ساڑے کسے چنگے ذہن بیٹھے ہو میں نے گالی یاد آگئی کسی ساڑھے قبلہ محترم مولانا صاحب یہ حدیث پڑھی نا کسی برادری کے سامنے بیالی انت وشیعتکا ہم الفائزون پیغمبر فرمایا قیامت علی دن علی کامیاب علی دے شیعہ کامیاب اس اگوا کیا نحنو وہ شیعہ ہم ہیں ہو سکے بھئی آیا جب پریم دی گل تندور تے سوشل بائیکاٹ ہو گئے تو اس ویلے شیعہ اسی آئے یعنی برادری دے بائیکاٹ ہوں تو شیعہ اسی ہیں تو جنت میں نے دیواری ہو گئے تو شیعہ تم ہو ایدہ نہیں نا اصول میرا محترم مجمع یہ راستہ ایسا ہے پرخار راستہ سلام تو بعد ہارون جلدی کر تندور دے اندر چھلانگ لا خدا قسم نعرہ تکبیر بلند کیتا تندور دے اندر ہارون مکی نے چھلانگ لائی سال پریشان ہو گیا مولا ہن جل گیا اسی فرمایا تو پریشان نہ ہو تھوڑے دے وقت بعد سالِ خرسانی دا ہاتھ پکڑ کے میرا مولا موسیٰ قاظم جدہ تندور تے آئے منظر کیا ہا اگ دے انگارے نال ہارون کھیل رہا ہا اللہ توڑے پہ راضی ہوئے اللہ دی طرف حاکم ہو سکتے جڑا صاحب اعجاز ہوئے جس نو اللہ معجزہ عطا کرے میں ہن چیلنج کر کے آخریا میرے قبلہ میں مصطفیٰ تو بعد میں تو مراد میری پوری ملت تشیع اصل نبی تو بعد علی دے یہاں پترانو اپنا ہادی رہبر رہنما تامنے کہ اللہ نے انہا بارانو ہر دور معجزہ عطا فرمایا ہستیانو اللہ نے صاحب اعجاز بنایا سنگریز دو اشارہ فرمایا سنگریز انگور بڑھ گئے ردت لہو الشمس مرتین اسا اس ہستی نو منیا جیندے واسطے سورج واپس پلٹایا گیا پتہ نہیں میں ڈھیر سارے تاریخی نقطے عرض کر رہے ہیں اسا انہا ہستیاں نو دامنیا انہا قالین تے بڑے ہوئے دھاگے دے شیر نو اشارہ کیتا وہ اصلی شیر ہو گیا میرا خیال ہے نہیں میں ایک معجزہ تو ضرور عرض کرنا چاہنا پیغمبر تو بعد روم جو آئے ہم 4 بندے مدینے ان روم کتھے تھے مدینہ کتھے اتنا لمبا سفر کر کے آئے مدینے انہا پوچھا این رسول اللہ اللہ دے رسول کتھے اگو بندیاں دسیا دنیا تو چلے گئے انہا پوچھا کوئی اللہ دے رسول دا قائم مقام انہا کیا بالکل ہے وہ پہنچ گئے ایک جاہتے اس ہمیں پہنچ گیا ہو یا کوئی نہ جتنے پہنچ گئے بس وہ پہنچ گئے انہوں دسیا سرون جو آئے تو ہڑے نبی نال کچھ سوالات کرنا چاہتے ہاں سے
او دنیا تو چلے گئے، کیا تساں اسے رسول دے قائم مقام ہو؟ انہاں فرمایا ہاں۔ آکھے ساڑھے کچھ سوال ہیں، انہاں کیا پوچھو؟ انہاں کیا مسمک ساڑھا پہلا سوال تہاڈا نام کیا ہے؟ اسے تو پوچھیا تیرا نام کیا ہے؟ جڑے آخر ہن میں قائم مقام رسول ہوں۔ اہل روم پوچھیا نام دسو، انہاں کہ اسمی فلاں بن فلاں، میرا یہ نام، میرے باپ دا یہ نام، میری قوم، میرا قبیلہ، سارا اپنا بایو ڈیٹا، اپنا ایڈریس بیان فرمایا۔ رومیاں ایک دوجے دو بیک کے سر ہلایا، انہاں ایک دوجے دو بیک کے سر ہلایا۔ واقعی بھائی تساں کیوں نہیں من رہے میرا نام؟ انہاں کیا صحابہ سی آسمانی کتب دے علماء ہاں، جیڑا نام تسا فرما رہے ہو اے آسمانی کتب وچ آخری نبی دے جانشین دا اے نام نہ تورات وچ ہے، نہ زبور وچ ہے، نہ انجیل وچ ہے۔ انہاں کیا آسمانی کتب وچ بھی نبی آخر الزمان دے جانشین دے نام موجود ہیں؟ انہاں کہ جی بالکل موجود ہیں۔ جدہ وہ ہو گیا ٹیبل ٹاک اچ فیل، انہاں دھکے مار کے کٹ دیتا۔ اہل روم اسلام دے خلاف شکوہ و شکایت کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ انہاں دی قسمت چنگی ہائی فلک یہاں فی الطریق اسنائے راہ اہل روم نال سلیمان محمدی دی ملاقات ہوئی۔ سلیمان جدہ انہاں دی زبان چو اسلام دے خلاف شکوہ و شکایت دے الفاظ سنے، سلیمان سارا کیس سمجھ گئے، آئے قریب سلام کلام تو بعد فرمایا کوئی پرابلم مشکل؟ انہاں کیا سا توڑے نبی نال مسائل کرنا چاہتے آسے مباحثہ، وہ دنیا تو چلے گئے، فلاں مقام تے گئے ہیں، ساڑی توہین اور انسلٹ کی دی گئی، اس واسطے اسی واپس پلٹ رہے ہیں۔ سلیمان آکھیا نہ تو سائن واپس نہ جاؤ، آؤ میں تون حقیقی مسند رسول دے دروازے تے لے جاواں۔ نوجوانوں جدہ لے آئے میرے مولا علی کے دروازے تے دق الباب ہویا، حسن دا بابا باہر آیا، سامنے اہل روم نال سلیمان مسکرائے، میرے مولا سلیمان خیر ہے؟ مولا روم جو آئے ہاں اگو ہیں میرے لفظ دربار دیا جھڑکاں جھال کے واپس جا رہے ہیں تے میرے نال ہو گئی ملاقات۔ مولا میں تواڈی خدمت وچ لے آیا، کوئی سوال پوچھنا چاہندے؟ مولا فرمایا سلیمان تو نہیں جاندا میں ہاشمی چشم و چراغ ہاں، اے آئے ہوئے ساڈے مہمان ہیں، میں پہلے انہاں دی خدمت کرے ساں، بعد وچ انہاں دے سوالاں دے جواب دے ساں۔ ضیافت فرمائی، مہمان نوازی فرمائی، خدمت فرمائی، پھر میرے مولا آئے اہل روم دے سامنے، میرے مولا تشریف فرما ہوئے، فرمایا اہل روم پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آکھن لگے ساڑھا پہلا سوال یہ ہے کیا تساں رسول دے قائم مقام ہو؟ فرمایا ہاں۔ آدم والد نام دسو، اوہ سوال نام دسو۔ لبہائے امامت تے تبسم آیا، فرمایا میں علی تو آتھو پوچھدا تورات آلا دساں، زبور آلا دساں، انجیل آلا دساں؟ کیوں بھائی جھام والا دے، یہ نام بھی میں نے سواری پکا دیں، جھام والا، جھام والا دے شریف مومنین خدا قسم اہل روم آدم سارے دسو۔ انہاں تا ترے پوچھیں تورات زبور انجیل، میرے مولا 6 دسیں، تواڈے ہاں 18 سن۔ میرے مولا علی فرمایا سنو، اسمی فی التورات علیہ، اے الف نال علیہ، وفی الانجیل ہلیہ، وفی الزبور دعویٰ، وعند نبی مرتضی، وعند ابی اسد، وعند امی حیدرہ۔ تورات اچ میرا نام علیہ، انجیل اچ میرا نام ایلیہ، زبور اچ میرا نام دعویٰ، پیغمبر نے میرا نام مرتضی، میرے باپ نے میرا نام اسد، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے۔ اور رومیاں ایک دوجہ دے کان نال منہ لائے، انہاں آکھیا تورات زبور انجیل اچ نا تائی ہوئے،
انہاں کیا لگتا ہے حقیقی قائم مقام رسول ایو شخص ہے آدم سارے سوال مک گئے جی سارا ہی کو سوال رہ گیا جاگ دے بیٹھے ہو وہ بندے پڑھے لکھے ہیں جائل بندہ تو ڈٹ منجے نا تے بات سمجھاؤن والی عالمین دی رحمت کیوں نہ ہوئے ابو جہل بندا ہے سیاڑا نہیں بندا کیوں جی محترم انہیں گل ہے یا جاہل اپنی جہالت پہ اڑ جائے عالمین دی رحمت سمجھائے ابو جہل بندا ہے سیاڑا نہیں بندا ساتھی کہ یادن تھوڑی آج کل مولویاں دی زبان اثر کوئی میں آکھے ہون عالمین دی رحمت سمجھاؤن والی تو ابو جہل نو بلا سیاڑا بنا کے بکھا اوہ ابو جو بندہ ابو جہل ہو کھڑو گے تو بلا مولوی غریب دے قابو کتھو آگے نراج سا نہیں ہوگے انہیں گل ہے یا نہیں میرے محترم سامعین گزارش سننا انہاں کیا سارے باقی سوال مک گئے تھاڑا ایک کو سوال کیا توہاڑا نبی سارے نبیاں دا سردار مولا فرمایا لا شک فیہ ولا ریب زہرا دا بابا سارے نبیاں دا سردار انہاں کیا تا ہو سی سردار جے سارے نبیاں دے معجزات اوصاف دا وارث ہوئے میرے مولا فرمایا وقت ضائع نہ کرو تو سب پوچھو پوچھنا کیا چاہتے ہو انہاں کیا جے سید الانبیاء مطلب سارے معجزات دا مالک ہو سی بڑی رکھاں یا انتظار یہ نہیں بات اچھا سلامتی بستے بھی صلوات ایک تکلیف اور کرو جڑے مومنین جہان تو چلے گئے خصوصاً میرے برادر مرحوم مولانا افتخار صاحب دے بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد گل یاد ہے نا انہاں کیا گر تو ہاڑا نبی سارے نبیاں دا سردار پھر لازماً سارے نبیاں دے معجزات دا مالک ہو سی فرمایا کوئی شک نہیں سارا نبی سارے انبیاء دے اوصاف کمالات معجزات دا مالک و وارث آدم والا سر چار نبیاں دے منن والے ہاں اور چار بندے آئے ایک ایک نے اپنا تعارف کرایا ایک آکھے میں ابراہیم دا منن والا دوسرے آکھے میں داؤد دا منن والا تیسرے آکھے میں موسیٰ دا منن والا چوتھے آکھیا میں عیسائیاں میں عیسیٰ دا منن والا اللہ نے انہاں چاروں نبیاں نو مختلف معجزے عطا فرمائے ابراہیم واسطے اب نو گلنار فرمائے میں بولتا نا انہیں ہے یا آتش نمرود نو گلزار فرمایا اور داؤد واسطے اللہ نے لوح نموم فرمائے موسیٰ اسات و اجدہا بنائے یہ تو میں ہونے آج کر گیا عیسیٰ دے بہت سارے معجزات ہیں نمایاں معجزہ کم بے اذن اللہ فرمایا مردہ زندہ ہو گیا اگر تو ہاڑا نبی ہاں سید الانبیاء اور تو سا اس نبی دے برحق جانشینو اے سارے معجزات چاروں دے چاروں ساڑے سامنے ظاہر کرو اسا کلمہ پڑھن واسطے تیار ہیں دسو بھائی ایک کسے غیر معصوم بدے دے وسطی بات آیا تا تھاڑا عقید ہے ہر دور ایک معصوم نمائندہ خدا ہونا چاہیے نہیں توجہ فرمائی جڑا صاحب اعجاز ہوئے جڑا صاحب معجزہ ہوئے دے سامنے کائنات عاجز ہو جائے مگر نمائندہ خدا عاجز نہ ہوئے میرے بھائی انہاں دا معجزہ طلب کرنا ہے میرے مولا علی فرمایا کمبر جی مولا فرمایا جا گھروں میرا بیل چالے بھائی تو کا حیران ہو گیا مولا دے گھر بھی بیل سے ہوں گے علی دے گھر بھی بیل سے بھائی
او میرے محترم سامعین میں جملہ آکھنا چاہ رہے ہیں میرا نہیں علامہ نقند جملے انہاں فرمایا سا علی دے متعلق احادیث قرآنی آیات ایک طرف اگر انسان متلاشی ہوئے کسی ایسی جامع شخصیت دا جن دی زندگی ہر شعبہ حیات انسانیت واسطے نمونہ عمل ہوئے اس ہستی دا نام علی حیدر قرار ہے کہ جن دی سیرت دے اندر مزدوری کرن تو لے کے تخت حکومت تک ہر شعبہ حیات چک نمونہ عمل موجود مزدوری کرن دا انداز علی دی زندگی چ موجود حکومت کرن دا انداز علی دی سیرت چ موجود اگلا لفظ بھی پیادا حکومت نہ ملے اپوزیشن چ رہنا پوے حزب اختلاف چ ہونا پوے اے بھی علی دی زندگی چ موجود یہ وجہ 25 سال حزب اختلاف گزارن خدا قسم جدا پہلا دن آیا جدا لوگ آپ حکومت علی دی دہلیز تے لے آئے آپ لے آئے آجی تیسرے نمبر تے بھی تائیں دا بڑے بڑے لکھاریاں شک پہ گیا انہاں آکھیا علی سارا کچھ ٹھیک ہے مگر میرے مولا نو سیاست دا نہ پتا بندہ خدا جس نو تو سیاست سمجھ دے علی اس نو منافقت سمجھ دے ہاں علی دی نظر وہ سیاست نہیں وہ منافقت ہے اس واسطے جو تیسرے نمبر تے بھی آیا حکومت لے کے آدھے نسی حکومت دن واسطے آیا مگر ساڑھے کو شرائط فرمایا دسو آدھے قرآن تے عمل کر سو مولا فرمایا ٹھیک سنت تے عمل کر سو فرمایا بالکل ٹھیک انہاں کیا دو بزرگاں دی سیرت دا بھی خیال رکھ سو مولا فرمایا اگر بزرگاں دی سیرت میرے نبی دی سنت دے مطابق ہو سی وقت تیسری شرط ہی کوئی نہیں جیڑی بزرگاں دی سیرت اوہ نبی دی سنت تے سن لو میں کسی دھوکے چ رکھن والا نہیں اگر بزرگاں دی سیرت ہور ہوئے زہرا دے بابے دی سنت ہور ہوئے میں تواڈی حکومت نو جتی دی نوک تے ٹھکرا سکدا زہرا دے بابے دی سنت نہیں چھوڑ سکدا یا وجہ جدا مجبور ہوئی امت آئے پھر چوتھے نمبر تے علی دی خدمت میرے مولا حکومت کو قبول فرمایا آئے ممبر تے پہلا خطبہ پہلا دن علی فرمایا الحمدللہ علی احسانہ وقد رجع الحق الى مکانہ میں علی اللہ دے اس احسان تے حمد کردا 25 سال بعد حق آج اپنے مرکز تے آئے گل تو میری اٹھی رہ گئی اللہ راہ چلو میں آخری جملہ آج کرنا چاہنا علی فرمایا قمبر جی مولا بیلچا یاد نہیں نا بیلچا ان کے بچوں جوان تو پیاد ہو مزنی مولا اور بیلچا مار کے منواؤ میرے مولا بیلچے دے دو حصے فرمائے لکڑی آلا حصہ الگ ساڑھے پاسے دن میں ہوتے بیلچے بڑے پاسے دن اچھا آپ تو سا کیڑا عرشی مخلوق آئے بیٹھے بیلچے دے دو حصے ہی ہوندے ایک لکڑی آلا الگ لوہے آلا الگ میرے مولا فرمایا او موسیٰ دا منن والا تیرے نبی دا یہ معجزہ جو عصا سٹیا اجدہا بن گیا میرے مولا علی لکڑی دا دستہ سٹیا اجدہا بن گیا فرمایا داؤد دا منن والا تیرے نبی دا یہ معجزہ لوح نمام فرمایا میرے مولا علی نے مجھے سامنے لوح نمام کر کے دکھایا توجہ ہے یا نہیں موسیٰ دے منن والے واسطے عصا تو اجدہا داؤد دے منن والے واسطے لوح نمام اور جڑا ابراہیم دا منن والا اس واسطے عقل و گلزار کر کے دکھایا عیسائی دی طرف ڈٹھا فرمایا اے عیسائی تو تیرے نبی دا معجزہ جدا نبی آدھے قوم بإذن اللہ مردہ زندہ ہوئے دا ایدہ مطلب تو بھی چاہنے جو مردہ زندہ ہوئے تا میں ایمان لے آما جا قبرستان میرا غلام کمبر تیرے نال ہوئے دے
اس قبرستان جڑی قبر تین پسند آوے تو اس طرف کرے اشارہ تیرے ہاتھ تے میرا غلام کمبر ہاتھ رکھ سی پچھو میں علی دعا کرے سا مردہ زندہ ہوئے سی او جوانو چاروں موجزات جدا اہل روم ڈٹھے علی مولا دے قدمہ تے گر گئے آکھن لگے نشہدو اللہ الہ الا اللہ ونشہدو ان محمد رسول اللہ ونشہدو انک وسیع رسول اللہ حقا آج نسی گواہی دینے اللہ واحد دا شریک کوئی نہیں اسا گواہی دینے محمد اللہ دا رسول اسا گواہی دینے توہاڈا نبی بھی سچا تو دا سچا جانشین سجدہ شکر ادا کر اللہ نے تن معصوم آئمہ نصیب فرمائے سبحان اللہ میں آدھرانا کائنات دیا نعمتہ ایک طرف اس گھرانے دی ولایت و محبت والی نعمت ایک طرف عملاً کردار اور اپنی زندگی ایسے گزار 14 راضی ہاں انہا دی رضا نو اللہ نے اپنی رضا قرار فرمایا اے جوانو یہ میرا لیکچر میرا اگلا جملہ تواڈی خدمت ایڈی سونی زندگی گزار تیرے کریکٹر اور کردار نو ایک کے لوگ آکھن جدے منن والے ایڈے سونے تے با کردار اللہ جانے انہاں دے امام کس عظمت دے مالک ہو ہاں میرے چھویں امام دا جملہ فرمایا تو میری شناختیں میرا منن والا تو میری شناختیں ایک دور ایسا سی اساں ظاہراً نہ حسائیں تو ساڑی شناخت ہو جس بازار چو جا رہے ہو لوگ تو انوے کیا کن رحمت اللہ علی جعفر صادق اللہ جعفر صادق تے رحم فرمائے کیڑے سونے منن والے ان دے منن والے کیڑے سونے کردار دے مالک ہیں اللہ پاک خصوصاً جو جوان بیٹھے ہو توڑیاں جوانیاں سلامت فرمائے اینا بزرگاں دا سایہ توڑے سرہ تے سلامت رکھے کربلا ہائی دکھاں دی نگری کربلا ہی مصائب دا ایک شہر تے جڑا کربلا نو دکھاں دی نگری مندینا والے من ہوں دا دروازہ مسلم بن عقیل کربلا اگر مصائب دا شہر ہے تے دروازہ مسلم بن عقیل ہے ایک پہلا شہید ہے کربلا دے سلسلہ دا وقت نہیں میں 10 منٹ مسائل پڑھنا چاہنا تاکہ اگلے آستانے تو بھی میں لیٹ نہ ہوں اللہ تو اتھے رحمت فرمائے پتہ نہیں وہ کہہ دیا ویلا ہا جدہ رات دے وقت مسلم کوفہ دیاں گلیاں تے بازار آئیں کدی اس دروازے تھے کبھی اس دروازے تھے اور جن امیر مسلم سرے نے ان دی غربت دا عالمی ہا کوفہ دیاں گلیاں تے بازار آئیں توا جدہ باہر بٹھے نا کوئی مسافر اللہ راسی ہے جڑا زمین تے بہ کے لکیرے پہ مرے لے اس بل پوچھے کون ہے میرے دروازے دے سامنے نہیں بولے مسلم دوبارہ لہجہ تلخ پیتس سے بارہ پوچھے اس ویلے حالے جائے آدن انا غریب میں مسافر ہاں میں پردیسی ہاں میں اللہ راشی ہاں تعجب نالا دیئے تیرا اس شہر اچھ گھر کوئی نہیں حالے جائے آدن میرا اس شہر اچھ گھر کوئی حالات تا سنی بدی ہے آدھی آنتا مسلم میں بھول دیاں یا تو مسلم ہے اور میں دلہا میں مسلم ہاں آدھی ہے تو مسلم ہے تب تو میرے دروازے تے نہ بہے میں تو آٹے گھرانے نال محبت کرن والی ہاں میری یہ میں نبسی میں نبھا لیسا میرا گھر حاضر ہے اور جوانوں گھر لے آئیے کھانا پیش کیتا مسلم نہیں تناول فرمایا بستر بنایا مسلح عبادت دیتا عبادت گزار خاندان دا فردا ساری رات مسلح عبادت صبح نماز صبح تعقیبات اجا فارغ نائن ہوئے گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز مسلم دے کنہ تے آئی مسلم ہتھیار سجاونے شروع کیتن مومنہ دوڑ کے آئی سامنے ہاتھ بن کیا دیئے میرا آقا مسلم باہر فوج آ گئی ہے
میں منت کرن آئی ہاں میں دروازہ بند کر چھوڑے میرے گھر چو تسا باہر نہ بنائے تواڈی جان واسطے خطرے انہیں تک کے آدن مومنہ میں سجھان میں غیرت مند خاندان دا فرداں میں برداشت نہیں کردا میرے سامنے تیرے گھر رچ کہیں غیر محرم دا قدم آوے جنہ دی آئے بلند ہوئی ہے انہوں نے ایک اور درد رو آ رہے مسلم تو مومنہ دے گھر غیر محرم دا قدم برداشت نہیں پیا کر سکدا یارہ دی رات آئی کربلا دا جنگلہ آئے ضرور کر شام غریبہ آئے زہرا دیاں دھیاں دے خیمے اچ شام دیاں فوجاں آگئیاں بطول دیاں دھیاں دے وین بلندن واہ حجابا اجرکم اللہ دنیا دے غم اچ نہ رہو دردمندہ باہر آئے مسلم آخر بہادر خاندان دا فرد آئی حرب و ضرب دے سارے طریقے تے انداز جان دے ان پسے پشت دیوار رکھی نے سامنے دشمن دی فوج آئی 300 دا دستہ ولا 70 بندے دا دستہ ہو رائے وقت بندہ بھیجے اس اور فوج بھیج یا دیتن ایک بندے واسطے بھیجے وقت فوج منگ دیں اے لئین جواب بچا دیں میری جنگ کوئی کوفہ دے سبزی فروش نہ لے میری جنگ تا ہاشمی جوان نہ لے دردمندہ والفوج دا دستائے لڑدہ ودا عقیل دلال تیر لگین بدن زخمی ہوٹ کٹیج گئے میرا خیال ہے میں تھا ایک جملہ مسائب دا کھانچا ہر ہتھیار جڑا کربلا استعمال ہوئے نا خدا داندہ نے وقوفہ مسلم تے ہوئے کربلا تیر لگین مسلم نو تیر لگین میرے نال رلو نا کربلا میزے لگین مسلم نو میزے لگین کربلا پتھر لگین ایک اوپرا ظلمے اولے زخمہ تھے آپا میں اللہ جانے اس جوان دی کیویں اوکھی گزر دیئے مگر میرا دل لادے جوانہ غربت دا عالمہ اور جوانہ تھوڑا مشاہدہ اسی سفر اگر کسے جوان دے مشکل بڑھوجے نا اوکھے وقت سجن ضرور یاد آن دیں مسلم جدہ لڑدے ودے اننا سجیو حملہ کر کے ٹھڑا سا بھر کے آدھے اننا آج میرے نال غازی ہوئے مرحبا بھائی کھبے حملہ کر کے ٹھڑا سا بھر کے آدھے اننا آج میرے نال اکبر ہوئے دردمندہ جدہ بلدی ہوئی بھائیے مسلم تو دیوار چھٹ گئیے جھاڑ پہ عقیل دلال فوج ترٹ پئیے ہتھاں چ رسیاں پیراں چ بیڑیاں گل اچتاؤ لے کے ٹورن دربار دو دروازہ دربار تے مسلم دے قدم رک گئے آپ دس بندہ زخمی ہوئے نا اس نو پیاس زیادہ لگ دیئے دربار دے دروازے تے رک کے آدن انا عطشان میں پیاسا میں پانی پھیلاؤ ایک کمینہ تھا دے نہ دیو پانی ایک نہ لو دے حیاء کرو آخر رسول دی اولادے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ مسلم نو پانی ملے لب کٹے ہوئے ان پانی خون بڑھوئے دا زمین تے سٹ دے ان تیسری دفعہ آسمان دو بیک کیا دن دنیا دا پانی ہون مسلم دے مقدر اچ کوئی نہیں دے ازادار ہو تو میرے نال آؤ تا آنکھو چاہ میرا آقا مسلم 7 محرم تو بعد پینا زہرا دیاں تھیاں بھی کوئی ہاں تسیاں بیٹھیاں حسن فرات دے کنارے زہرا دیاں تھیاں چھوٹے چھوٹے بال ہتھاں چ خشک جام پانی دے چاہ کے آدھے ودے حسن آلہ درشن مرحبا بھائی اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے لے کے دربار اچ داخل ہوئے ایک کمینہ سپاہی اگے بات کیا دے سلم علی الامیر ابن زیاد سامنے آدھے امیر نو سلام کر وہاں میں زخمہ نال چور چورا آدھر مالی امیرن سول حسین حسین تو علاوہ میرا امیر کوئی نہیں اس جملے کا بڑا درد ہے آدھے میرا ہکا امیر ہے جڑا زینب دبیر ہے میرا ہکا امیر ہے جڑا نام شبیر ہے میں آدھا رانا مکہ دے ٹپے چھوڑ چکا زینب دبیرا میرا دل لادے فضائی بسیط آواز پہنچائی ہو سی حسین دے کرنا تائیں اتھائیں ٹھڑا سا بھر کی آکھیں سی اکبر دے بابے
تے میں دشمن دے دربار اچ امیر آکھے میں وعدہ کرے نا لوگ تین امیر مسلم سرے سن من غریب مسلم کیوں بھائی جوانو ہون بھی جدا مسلم دا نام آوے سارے مومنات نہیں امیر مسلم تے جدا سکینہ دے بابے دا نام آوے اکھی بھی وصفوں دی اندے مومنات غریب حسین اللہ راسی حسین دردمندو ایک بندے نے بلایا فرمایا میں کوفہ 700 درہم دا مقروض ہویا اے ذرا تلوار بیچ کے قرضہ دے میں فرمایا میری دو جی وصیت جگہ میں ماریا بنیا میری لاش دفن چکر ہے میں آدھا کوئی جیڑا بھی غریب ہوئے جی انہوں اطمینان ہو دے نا جو میں دفن ہو ویسا عقیل دلال نو کوئی اے جی پریشانی آئی فرمے دن جدہ میں ماریا جاما میری لاش دفن چکر آئے وقت فرمے دن میری تیسری وصیت میں حسین نو خط لکھ بیٹھا میرا مولا بہنا تے دھیاں نو نال لا کے کوفے پہ آدھے فرمائے در بیٹھے منت لاوی کوئی بندہ بھیج کے میرے مولا حسین نو آکھی مولا بہنا نو کوفے نہ لیا مولا کوفہ لیا تو اعتماد اٹھ گیا ہے زہرا دیاں دھیاں دے رہن دی جا کوفہ نہیں رہی اس کبھی نے جلاد نو آکھے لے جا دارالعمارہ دی چھتے میں اپنے بچیاں پہ سمجھینا دارالعمارہ 2 منزلہ مکانہ تلے پکا فرشا جلاد لے کے دارالعمارہ دی چھتے آئے کوئی منظر بنا سکتے ہو کیسا منظرہ گلے جو وزنی تاؤ کا عقیل دلال دا سر جھکایا جلاد دی تلوار بلند اس کمینے حملہ کی تے پہلے سر زمین تے آئے و دھڑ زمین تے میرا سوال ہے توڑے تے اتھائیں توڑے بدارج کوئی مسافر مرونی جتنے معزز محترم شریف لوگ آئے بیٹھے ہوئے ایک بینو اکسو مسافر مر گئے پتہ نہیں کہ تو دوستا غسل دیو کفن پواؤ جنازہ پڑھو بولو میرے نال اکسو یا نہیں ایک بین اکسو لاش دفن چکرو میادہ کوفہ سر بازار مسلم مری گی ہے کوئی نہیں آدھا غسل دیو کوئی نہیں آدھا کفن پواؤ کوئی نہیں آدھا لاشا دفن کرو اے حرامی ایک بھائی نادن رسیاں لے آؤ صدقے ہو پوا کلہ مسلم نہیں مری بیا حان ابن عروہ مری گئے حان ابن عروہ میزبانا مسلم مہمانا تاریخ دیاں کتاب چا کے ویکھ لے دعا اللہ راسیاں تے پیرائیں چرسیاں پائیاں نے کدی اس بازار کدی اس بازار پھرندے رہے منزل زبالہ تے کربلا دا غریب آگیا بہنا نال دھیاں نال کوفہ چو کوئی بندہ نظر آئے فرمیدن عباس لگا بان اس بندے تو پوچھ کوئی کوفہ دی خبر سنا درد مندو عباس اگے ود کیا دن بندہ خدا کوفے جو پیا میں کوئی کوفہ دی خبر سنا خبر دنا اس بندے دیاں ڈھائی بلند ہوئیں آدن میں خبر پچھتا تو رونے آدھے کچھ نہ پوچھ جدا میں آیام دو اللہ راسیان جنہ دے پیرائیں چرسیان ابن زیاد دی بدمعاش فوج کبھی اس بازار کبھی اس بازار پھریں دے پیان عباس آدھے کوئی نام جان دے آدھے ہاں ایک دا نام حانیہ دوجے دا نام مسلمہ تو تا چپ کر کے مسلم دا نام سنیے عباس دیاں ڈھائی بلند ہوئیں اس خیمے چاہے جس خیمے کربلا دا غریبہ پھرا دے گلچ بائیں پاکیا دے آمدن خیر دیو بھی مسلم مری گئے اللہ جان دے دعا پھراما دے وین بلند ہوئیں
ہو جیڑی بھیرا تو بغیر لحظہ نہیں بستی علی دی عالیہ دھیریں جائیے جی میں جھک دو پانیاں دے بھیرا من روندہ ڈٹھایا دیئے کدا نہ رو کیوں پھیرو دے شبیرہ دن میں دی عالیہ بہن میرا مسلم مری گی جدا مسلم دی شہادت دی خبر ہوئے سارے خیام کوہرام ماتم برپا ہوئے حسین آدن میں دی بہن جلدی کر مسلم دی دھینوں بولا علماء لکھے نام آتکا مسلم دی دھی آتکا آئیے کربلا دے غریب دھی دے سر دے بوسے لے دھی نال پیار کی دے والجھولی اچ بہائے جوانوں کو یہ جیا پیار کی دے مسلم دی دھیا دیئے ماما میں سمجھ گئیاں میں یتیم ہو گئیاں میرا بابا مری گی ہے فرمائے دینا آج دے بعد تیرا ماما ہی میں تیرا بابا ہی میں فرمائے دینا عالیہ بہن تبرکات اللہ صندوق لیا تبرکات اللہ صندوق آئے قبلہ تقی شاہ صاحب دے جملے میں انہاں فرمایا تبرکات اللہ صندوق کھولے ان دے جو گوشوارے چاہے مسلم دی دھینوں پواوڑے شروع کی تینا درد مندہ چند قدمہ دے فاصلے تے کھڑ کے سکینہ بے دی رہیے بابا پیار کرے داری ہے معصومہ بے دی رہی ہے بابا دور پویں داری ہے سکینہ بے دی رہی ہے او فرمائے دیان سوچے دی رہی ہے جیدہ بابا پردے سے چمرونے ان دے نال پیار کی تاویں انہوں کو شوارے پوائے قبلہ دے لفظاً نائی جان دی جدا میڈا بابا مارے آویسی ہمیں نوش مرتبہ چے مرے درسی میں آدھی رسا نہ مار میں سے غریب